السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، اس وقت میں موجود ہوں پنجاب کے ایک انتہائی خوبصورت اور تاریخی گاؤں براس میں۔ یہ پیارا سا گاؤں پنجاب کے مشہور اور تاریخی شہر سرہند کے بالکل قریب واقع ہے۔ دوستو، صدیوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے اور یہاں کے بڑے بزرگ بتاتے ہیں کہ اس گاؤں میں انبیاء کرام علیہم السلام کی قبریں موجود ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک یا دو نہیں بلکہ کئی انبیاء کی آرام گاہ ہے۔ حالانکہ تاریخ میں اس کا کوئی پختہ ثبوت نہیں ملتا، لیکن اس کا ایک بہت بڑا اور معتبر تذکرہ ملتا ہے مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں۔ ملفوظات فقیہ الامت قسط نمبر 5 میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک شخص نے سوال پوچھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ ہندوستان میں بھی انبیاء آئے ہیں، اور کیا کچھ صحابہ کرام کی قبریں جنوبی ہند میں ہیں؟ اس پر جواب ملا کہ ہماری شرعی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ جتنے بھی انبیاء اللہ رب العزت نے بھیجے ان سب پر ایمان لائے، چاہے وہ ہندوستان میں آئے ہو یا کہیں اور یہ تفتیش کرنا کہ کون کہاں آیا ہم پر شرعاً لازم نہیں ہے۔ لیکن دوستو، اصل دلچسپ بات اس کے آگے ہے۔ حضرت مجدد الفِ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں اس جگہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ پنجاب کا یہی گاؤں جسے مکتوبات میں برسا کہا گیا ہے، مجدد صاحب کے مزار سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں ایک ٹیلے کے مانند جگہ ہے جہاں مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی حاضر ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اچھی خاصی بڑی جگہ ہے، ایک بڑا ہال اور 4 دیواری بنی ہوئی ہیں، لیکن وہاں قبر کا کوئی ظاہری نشان نہیں ہے۔ کہتے ہیں اسی حصے میں انبیاء علیہم السلام مدفون ہیں۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جب وہ وہاں گئے تو ان کے ساتھ ایک صاحب کشف بھی تھے جنہیں قبروں کا کشف ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں میری 6 انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کئی سو سال پہلے یہاں کے ایک راجہ کے زمانے میں آئے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کی قوم کا کیا معاملہ رہا تو انہوں نے جواب دیا، ہم نے تبلیغ کی لیکن لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی، پھر وہی ہوا جو نافرمان قوموں کے ساتھ ہوتا ہے، بستی الٹ دی گئی، یعنی اللہ رب العزت کا عذاب ان پر آیا۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔